اسرائیل نے لال بچیا کی قربانی اپریل 2024 میں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے تاکہ ان کا مسیح یعنی دجال دنیا میں آ جائے، جس کے آنے کے بعد یہودیوں کی ساری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے گی اور پھر قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ آخر یہ لال بچیا کی قربانی اور ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ یقین کیوں ہے کہ ان کا مسیح یعنی دجال آ کر انہیں پوری دنیا میں عروج دلوائے گا اور یہ ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے، اور یہودی اینڈ آف دی ٹائم کی تیاری کیوں کر رہے ہیں۔ انہیں کیوں یقین ہے کہ قیامت آ جانے کے بعد وہ سب جنت میں اور غیر یہودی جہنم میں جائیں گے۔ اس بارے میں اصل حقیقت کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں کا آسان الفاظ میں تذکرہ کیا گیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں سے یہودیوں کو ایک ایسی لال گائے مطلوب تھی جس کے جسم کا رواں رواں سرخ رنگ کا ہو اور اس کی عمر 3 سال سے زیادہ نہ ہو، اسے کبھی زراعت یعنی کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، نہ ہی اس کا کبھی دودھ نکالا گیا ہو اور نہ ہی اس نے کبھی بچہ جنا ہو۔ یہودیوں کے مطابق یہ گائے 2000 سال بعد پیدا ہو چکی ہے، اور اس طرح کی 4 گائے امریکی ریاست ٹیکساس سے اسرائیل لائی جا چکی ہیں۔ اب ان کو قربان کر کے ان کی ہڈیاں، گوشت اور خون سب جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، اور پھر اس راکھ کو ایک خاص قسم کے پانی میں ملا کر وہ پانی کچھ منتخب شدہ ربائیوں پر چھڑکا جائے گا۔ یہودیوں کے ہاں قربانی اسی طرح سے کی جاتی ہے۔ یہودی ربائیوں کے نزدیک یہودی اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہے اور وہ اس حالت میں ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان پر آسمانی عذاب نازل ہو جائے گا، لہٰذا اس قربانی کے ذریعے سے وہ پاک ہوں گے۔ اس کے بعد وہ یہودی پریسٹ یا ربائی ہیکل میں جا سکیں گے اور اس کی تعمیر کا کام شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے انہیں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے مطابق مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف دی راک کی جگہ پہلے ان کا ہیکل سلیمانی تھا، اور جب یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے تو ان کا مسیحا آ کر ان کی شاندار حکومت پوری دنیا میں قائم کرے گا اور پوری دنیا میں یہودیت قائم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ دجال کے ذریعے پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوگی؟ اس کے لیے مختصر طور پر ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام بنایا تھا، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی دنیا میں خلافت اور امامت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کو خلافت کا یہ شرف نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل سے پے در پے نبی دنیا میں آتے رہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل سے ہی تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد یا دنیا میں کسی اور قوم سے کبھی کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضیلت تھی جو اس نے بنی اسرائیل کو دے رکھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو بے حد ترقی اور عروج ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم فتح کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے بے شمار علاقے اور بھی فتح کر لیے۔ اس سے پہلے انہیں اتنا عروج نہیں ملا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو ان کا پہلا معبد یعنی عبادت خانہ ہیکل سلیمانی بھی تعمیر ہو گیا، جس کو یہ ایسے ہی احترام سے دیکھتے ہیں جیسے مسلمان خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی شاندار حکومت کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہ اس وقت کے سپر پاورز سے۔ مگر بنی اسرائیل کی 4500 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی دی ہوئی فضیلت اور خلافت کے باوجود انتہائی سرکش اور نافرمان بھی تھی۔ یہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے، کبھی بت پرستی کرتے،
کبھی جہاد سے انکار کرتے اور کبھی انبیاء کو قتل کر دیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد انہوں نے بت پرستی اور طرح طرح کے گناہ شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے طور پر ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر بابل یعنی عراق کا بادشاہ تھا، جس نے ان کے شہر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے تورات کے نسخے جلا دیے اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی نہیں، اس نے ان کا قتل عام کیا اور باقی بچ جانے والے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ قیدی بنا کر عراق لے گیا۔ تقریباً 70 سال تک یہ وہاں غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ 70 سال کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل فتح کیا تو اس نے بنی اسرائیل کو واپس اپنے شہر یروشلم جانے کی اجازت دے دی، جہاں جا کر انہوں نے اپنے ہیکل کی دوبارہ تعمیر شروع کی، جسے سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور پھر سے وہی کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل بھی کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مابعوث ہوئے جو کہ بنی اسرائیل سے ہی تھے، انہوں نے انہیں جھٹلایا اور سولی چڑھانے کی سازش کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھائے جانے کے 40 سال بعد یروشلم پر رومیوں نے حملہ کر دیا اور دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت وہاں رومی عیسائی قابض تھے اور کسی یہودی کو بھی یروشلم میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد یہودیوں کو بیت المقدس آنے کی اجازت دے دی اور ان کے ہیکل کی ایک دیوار جو باقی رہ گئی تھی اس کی حفاظت کے اقدامات بھی کیے۔ یہ دیوار اب بھی محفوظ ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہودی اس کے ساتھ لگ کر رونا اور پرانا وقت یاد کرنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، کیونکہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ لیکن یہودیوں کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہی ان کا ہیکل تھا، مگر پھر بھی وہ اسے گرا کر یہاں اپنا ہیکل تیسری بار تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے مطابق ان کا جھوٹا مسیح دجال آ جائے گا، جبکہ اصل مسیح جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو یہ جھٹلا کر اپنے طور پر سولی دے چکے ہیں۔ یہودیوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو ان کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ بخت نصر کے شہر بابل میں غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے تو ان کے انبیاء نے انہیں خوشخبری دی تھی کہ ایک مسیح عنقریب آئے گا جو پوری دنیا میں تمہیں فضیلت اور عظمت دلوائے گا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، کیونکہ انہوں نے انہیں بدعمالیوں سے روکا اور بادشاہت سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اب یہ جھوٹے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ اصل میں دجال ہے، اور احادیث کے مطابق دجال جب آئے گا تو اس کا ساتھ بہت سے یہودی دیں گے اور وہ یہودیوں میں سے ہی ہوگا۔ مگر یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، کیونکہ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ مگر یہودی اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ ان کا مسیح آ کر پوری دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی طرح ان کی بالادستی قائم کر دے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرب قیامت تمام دنیا میں یہودیت قائم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہودی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ چنانچہ ان کی کتاب تالمود میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے پاس موجود ہوں گے اور وہ کسی یہودی کو بھی جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کی تمام شرائط پوری کر دی جائے تاکہ یہ سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ اسی لیے یہ دجال اور جلد سے جلد قیامت لانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جبکہ حقیقت برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جو فضیلت اور خلافت دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کی شرط یہ تھی کہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے اور کفر و شرک سے باز رہے۔ مگر جب بنی اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت چھین کر بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کو عطا فرما دی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد اب امت مسلمہ ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین امت ہے۔ محترم ناظرین، یہودیوں کی ان کوششوں کے نتیجے میں مسلمانوں سمیت پوری دنیا میں تشویش پھیل گئی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قیامت کا اصل علم
اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر ہمیں اس کی کچھ نشانیاں قرآن اور حدیث میں بتا دی گئی ہیں۔ احادیث کے مطابق دجال قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، مگر دجال کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں بہت کچھ ہونا باقی ہے، جس میں مسلمانوں اور کافروں کی بہت سی جنگیں شامل ہیں، اور امام مہدی کی قیادت میں سب سے بڑی جنگ محلمۃ العظمیٰ بھی شامل ہے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور کافر شکست پائیں گے، اور اس کے فوراً بعد دجال آ جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کا یہودیوں کی ان تمام تیاریوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان کے باطل عقائد ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلنے کی عادی قوم ہے۔